سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال جو کہ جماعت کی طرف سے آیا تھا کہ جماعت خانے میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب دراصل ہماری جو یوتھ ہے، ہماری یوتھ جنریشن ہے، ان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ٹاپک آیا ہے، اس بارے میں ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ دراصل کالا رنگ جو ہے اداسی، غم، نا امیدی، ان چیزوں کے لیے مانا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار بہت سارے رنگ بنائے ہیں۔ گرین رنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک تازگی، ایک خوشحالی جیسا فیل ہوتا ہے۔ آپ اگر ان درختوں کو، پودوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک خوشگوار سا اور ایک بڑا فریشنس سا فیل ہوگا۔ آپ اگر سفید رنگ دیکھیں، وائٹ کلر کا کوئی رنگ دیکھیں تو آپ کو روحانیت، سادگی کا احساس ہوگا۔ اسی طرح سے ہر رنگ کو دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کالا رنگ جب کوئی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک غم، غصہ، نا امیدی، اداسی، ان کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات، جو رنگ ہم دیکھتے ہیں اسی حساب سے آپ کی فیلنگز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب آپ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر عبادت کریں گے تو آپ کا دھیان نہیں لگے گا، آپ کو غم، غصہ، نا امیدی کی طرف یہ رنگ جو ہے وہ لے کر جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو روشنی ہے، ہمارے پاس تو امام ہے، زندہ امام ہے، تو جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، وہاں پر اندھیرے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الوائز ابو علی مشنری نے بھی جو ہے اپنی واعظ میں کالے کپڑے کے حوالے سے بات کی ہے کہ سیاہ یعنی کالے رنگ کے لباس میں جماعت خانے میں آنا ہمارے عقیدے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسماعیلیوں کو دوسرے شیعوں سے ممتاز کرتی ہے، جو اپنے امام کے لیے سیاہ لباس پہن کر ماتم کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ ہمارا امام ہمیشہ زندہ ہے اور موجود ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے دشمنوں کے لباس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ یہ الوائز ابو علی مشنری کی واعظ سے لیا گیا ہے۔ لباس احتراماً صاف اور مہذب ہونا چاہیے، جو کہ جماعت خانے جیسے مقدس جگہوں کے لیے موزوں ہیں۔ فیشن والے کپڑے، چمکتے ہوئے کپڑے، سلیو لیس کپڑے، منی اسکرٹس وغیرہ، ٹائٹس وغیرہ جیسے کپڑے، یہ کالے کپڑے وغیرہ عبادت والی جگہوں پہ پہننا مناسب نہیں ہے۔ امام سلطان محمد شاہ کا ایک قصہ ہے جو کہ کراچی میں 29 اپریل 1920 میں ہوا تھا۔ امام سیاہ لباس پہننے والی عورتوں کی طرف آیا اور فرمایا، اس کے الفاظ کچھ چینج ہو سکتے ہیں لیکن اس میں قصہ کچھ ایسا تھا۔ امام نے ان سے فرمایا کہ کالے کپڑے پہن کر فرنٹ لائن میں کیوں بیٹھے ہو؟ کالے اور انڈیگو رنگوں کے لباس میں جماعت خانے میں آنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے میرا زنزبار کا فرمان پڑھا ہوگا، آپ نے یہ قیمتی لباس پہنا ہے جس میں میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ آپ امیر ہیں جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے لوگ آپ کو دیکھتے ہوئے اس کی پیروی کریں گے اور اسراف میں ملوث ہوگا، جس سے میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ آپ سادہ لباس زیبتن کریں جس میں رنگ کی سادگی ہو، ایسے رنگ بنائیں جو دھونے کے بعد صاف ہو جائیں۔ جماعت خانہ بیسیکلی امام کا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، وہ چراغ ان گھروں میں روشن کیا جاتا ہے جن کو اللہ نے بلند کرنے اور ان کا نام لینے کی اجازت دی ہے، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ چراغ سے مراد جماعت خانے میں امامت کا نور ہے۔ وہاں فرشتے اور روحیں جماعت کو سلام کرنے کے لیے مسلسل تشریف لاتی ہیں۔ جماعت خانے میں جو عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے اسے یہ روحانی مخلوق جو ہے وہ سلام کرتی ہے، لیکن جو بھی سیاہ لباس میں آتا ہے، بلیک سوٹ میں آتا ہے، اسے وہ روحانی جو ہے سلام نہیں کرتی، اسے وہ گریز کرتی ہے۔ سکون اور روحانی خوشی کی خوشگوار محفل میں سیاہ پوش شخص کو جنت میں بدبودار جسم سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس آیت میں بتایا ہوا ہے کہ فرشتے سیاہ کپڑے پہننے والوں سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ کالے کپڑے جو ہیں وہ ہماری اسماعیلی روایت کے بالکل خلاف ہیں۔ ہمارے دشمن عباسیوں کے دور خلافت میں کالا رنگ تھا، وہ فاطمیوں کے سینکڑوں لوگوں کے قاتل تھے۔ کالا ان لوگوں کا رنگ ہے
جو اپنے امام کو یزید کے ہاتھوں قتل کرنے کا یقین رکھتے تھے، ایک منصوبہ رکھتے تھے۔ اسماعیلیوں کا یہ خیال ہے کہ امامت دائمی ہے، یہ لازوال ہے، کبھی غائب نہیں ہوتا۔ امامت کا نور ہر وقت موجود ہے۔ امام کا جسمانی جسم مر سکتا ہے لیکن امام کبھی نہیں مرتا۔ ہم وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن اپنے امام کی جسد خاکی کو دفن کیا اور اگلے دن آنے والے امام کی تخت نشینی کی خوشی منائی اور جشن منایا۔ ابو علی مشنری میں اسماعیلی طریقہ پارٹ 2 میں یہ فرمایا کہ جو لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، خصوصاً جماعت کھانے یا مذہبی تقاریب میں، وہ ہمارے عقیدے اور اس کی روایت سے ناواقف ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان اور اپنے امام کی کوئی عزت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سیاہ رنگ سورج کے بالائے بنفشی شعاؤں کو جذب کرتا ہے جو پہننے والے کی جلد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قسم کی چھال میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کپڑوں سے پرہیز کرو جیسے کالا رنگ کافروں کا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر ان کپڑوں کو جلا دو۔ اس کا ریفرنس آپ کو مشکت کتاب نمبر 4111 میں ملے گا۔ اپنے دشمنوں اور اپنے اہل بیت کی دشمنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے دشمنوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کالے کپڑے پہنیں گے۔ بنی عباس کے خلیفہ بنی فاطمہ کے سخت دشمن تھے، جنہیں فاطمین کہا جاتا ہے۔ ان کا رنگ، لباس اور پرچم دونوں سیاہ تھا، تو لہٰذا کالے کپڑے پہننا ہمارے اسماعیلی پریکٹسز میں عبادت گاہوں کی جگہوں پہ پہننا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جماعت کو چاہیے کہ جو ہماری پریکٹسز صحیح ہیں اس کو اپنائیں، اور جو چیز غلط ہے اسے بھی لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچے جنہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم۔ شکریہ، یا علی مدد۔